بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہیر نے چیختے چلاتے دروازہ کھولا۔ وہاں کال بیل نہیں تھی کہ اس پر انگلی رکھ کے انتظار کرتا۔ میں نے پہلے ٹین کے دروازے پر ایک انگلی سے شریفانہ انداز میں دستک دی تھی، مگر اس سے ہیر رانجھا بیدار نہیں ہوئے تو میں نے دروازے کو بجانا شروع کیا، یہاں تک کہ میرے پیچھے والے مکان کسی نے جھانک کر دیکھا اور نہ جانے کہاں سے کسی نے مجھے خاصا برا بھلا بھی کہا، جیسے میں شوقیہ یہ کام کر رہا ہوں علامہ صاحب کے حکم کی تعمیل میں کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ ہیر نے بھی اندر سے چلا کے کہا، کون نامراد آ گیا آدھی رات کو دروازہ توڑنے؟ مجھے دیکھا تو اس نے باقی گالیاں دل ہی دل میں دیں، لیکن دروازہ کھولتے ہی اس کی نگاہ پھر گلی میں گئی۔ کوئی پھر اس کے درے خاص پر گہرا نشان فرما گیا تھا، شاید کوئی اسے جان بوجھ کے پریشان کرتا تھا اور اس کی ہنگامہ آرائی سے لطف لیتا تھا۔ اس نے تو مجھے بھی سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈالا اور اس نے مشتبہ افراد کی فہرست میں سے میرا نام خارج کر دیا۔ میں خاموشی سے اوپر چلا گیا۔ وہ غائبانہ مجرم اور اس کو پیدا کرنے والوں کی 7 پشتوں کا رشتہ نجس جانوروں سے ملا رہی تھی کہ نامعلوم سمت سے کسی نے ایک پتھر پھینکا اور چلا کے کہا، چپ کر جا کتی، آدھی رات کو بھونکنا بند کر۔ وہ ضرور کوئی بہادر آدمی تھا اور ہیر اسے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے ڈرتی ہوگی۔ جبھی اس نے خاموشی سے دروازہ بند کر کے میری خبر لینا بہتر سمجھا۔ میں جوتے اتار چکا تھا کہ وہ دروازے میں نمودار ہوئی۔ اکیلے آ گئے ہو؟ جیسے تم ہی رہتے ہو یہاں؟ اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کے کہا، اس کو کہاں گاڑ آئے؟ میں نے کہا، وہ ہسپتال میں ہے۔ مجھے تو نظر آ رہا تھا کہ اس کا بچنا محال ہے، لوٹ کے گھر آئے گا یا نہیں؟ میں نے کہا، نہیں، وہ اب کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا۔ اس نے سینے پر 2 ہتھڑ مارے۔ ہائے میں مر گئی، اوے رانجھے اٹھ، میرا ویر مر گیا۔ ہائے میرا رئیس نام کا ہی نہیں دل کا بھی رئیس تھا، کتنا خیال کرتا تھا میرا، روز میرے لیے دہی بھلے، کبھی پکوڑے، کبھی جلیبی ضرور لاتا تھا۔ میں نے گھبرا کے کہا، خدا کے لیے بند کرو یہ ڈرامہ۔ کون الو کا پٹھا کہتا ہے کہ رئیس مر گیا؟ اس کے بین کرنے کی آواز گھڑی کے الارم کی طرح بند ہو گئی۔ لے، ابھی خود تو نے کہا ہے وہ ہسپتال میں ہے اور کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ اس کا یہ مطلب نکال لیا تم نے کہ رئیس خدا نخواستہ فوت ہو گیا؟ مسٹر رانجھا کانپتے ہوئے نمودار ہوئے۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کیسے فوت ہو گیا؟ رئیس ہسپتال گیا تھا نا، سارے ملک الموت بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا، لا حول ولا قوت، رئیس زندہ ہے 100% اور 1-2 روز میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ہیر کے بین کا شور سن کے ایک ساتھ کئی لوگ گھروں سے نکل آئے تھے اور دروازے پر کھڑے چلا رہے تھے، او خیر تو ہے؟ کوئی بولا۔ کسی نے کہا، سنا نہیں وہ فوت ہو گیا، رئیس اس کا کرایہ دار تھا۔ اچھا، میں سمجھا رانجھا فوت ہو گیا، کوئی مایوسی سے بولا۔ جب ہیر نے ترکی بے ترکی کہا، مرے رانجھے کو فوت کرنے والے، غلط فہمی رفع ہونے کے بعد تعزیت کرنے والے بھی رخصت ہو گئے، تو میں نے ہیر اور مسٹر رانجھا کو وضاحت سے سمجھایا کہ میرا بات کا کیا مطلب تھا۔ وہ اب یہاں نہیں، میرے ساتھ رہے گا۔ ہیر خاصی مایوس نظر آنے لگی۔ کیوں؟ ادھر کیا تکلیف تھی اسے؟ اگر کرایہ زیادہ تھا تو مجھ سے کہتا، میں 5 روپے کم کر دیتی۔ مسٹر رانجھا نے کہا، کرائے کی بات کرتی ہے، روز فرمائش کرتی تھی اس سے کہ آج یہ لانا، آج وہ لانا۔ کھا کھا کے اپنا یہ حال کر لیا، اس کا مغز الگ کھاتی تھی۔ وہ جاتا نہ تو کیا کرتا؟ جب ان کی لڑائی شروع ہوئی تو میں نے ہاتھ جوڑ لیے، آپ لوگ نیچے جا کے صبح تک لڑیں، مجھے سونے دیں۔ وہ چلے گئے تو میں رئیس کے میلے کچیلے بستر پر دراز ہو گیا۔ عین میرے سر کے اوپر زرد بیمار روشنی پھیلانے والا 40 واٹ کا بلب جل رہا تھا۔ میں نے کمرے کے اسباب کا جائزہ لیا، رئیس کا سامان کچھ بھی نہیں تھا اس چارپائی کے علاوہ جسے یہاں چھوڑا جا سکتا تھا۔ ایک پرانی میز اور کرسی تھی، وہ بھی لے جانے کے قابل نہیں تھی۔ چارپائی کے نیچے ایک ٹین کا صندوق تھا جو مقفل تھا، دیواروں پر کچھ کپڑے لٹکے ہوئے تھے اور میز پر کنگھی شیشہ، سر میں لگانے والے تیل کی شیشی اور شیو کرنے کے لیے پرانی سیفٹی وغیرہ پڑے تھے۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں سخت تھکا ہوا ہونے کے باوجود کھلی آنکھوں سے
چھت کو گور رہا تھا۔ دیواروں پر چھپکلیاں دوڑ رہی تھیں اور ٹین کی چھت پر بلیاں لڑ رہی تھیں۔ میری نظروں کے سامنے وہ منظر باری باری آتے تھے اور غائب ہو جاتے تھے۔ کبھی میرا تصور اس ناصر عظیم کو دیکھتا تھا جس کی موت پر میں نے یوں محسوس کیا تھا جیسے میں مر گیا ہوں۔ پہلی بار مجھے اندازہ ہوا تھا کہ یہ دنیا کس حد تک شفاق اور خود غرض ہو سکتی ہے۔ موت کیسی بھیانک چیز ہے اور زندگی کتنی ناپائیدار، صرف ایک بار ملنے والی اور کسی قصور کے بغیر ہی اچانک چھین لے جانے والی، اور یہ کہ انصاف لینے والا کمزور ہو تو انصاف نہیں ملتا۔ چنانچہ میں نے کمزور نہ رہنے کا فیصلہ کیا تھا اور اپنی زندگی کی ساری محرومیوں کی ذمہ دار لوگوں سے انتقام لینے کا بھی۔ دوسرا تصور شادو کا تھا جو میرے خیال کی روح ایسے بدل دیتا تھا جیسے کوئی ایک سوئچ سے بلب بجھائے اور دوسرے سے ٹیوب لائٹ جلا دے۔ میں سب کچھ بھول کے ایک البم کے صفحے پلٹنے لگتا تھا۔ شادو کے روپ کو میری آنکھوں نے ہزاروں انداز سے دیکھا تھا اور ہر نقش اس البم میں محفوظ تھا۔ اس کے ساتھ میں نے بڑے یادگار لمحے گزارے تھے جو میری یادوں کا سرمایہ بن گئے تھے۔ اب میرے سامنے مستقبل کے خواب تھے جو زیادہ دل نواز اور پرکشش تھے۔ صبح میں ذرا دیر سے جاگا۔ ہیر نے مجھے بتایا کہ چھت کے آخری حصے کی بغیر چھت والی 3 دیواریں ہی خاندان کا مشترکہ مردانہ زنانہ بیت الخلا ہے۔ اس نے ایک بدوضع لوٹی کی دھار سے مجھے نالی پر بیٹھ کے منہ دھونے کا موقع بھی فراہم کیا اور بڑی محبت سے ایک کپ چائے بھی پیش کی۔ اسے میں نے چائے سمجھ کے پی لیا۔ اس میں چائے کی پتی نہ صحیح دودھ چینی جیسا خلوص بہرحال شامل تھا۔ مسٹر رانجھا اپنا کلینک کھولنے کے لیے روانگی اختیار کرنے والے تھے کہ اچانک ہڑبونگ مچ گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ شاید ہمارے کانوں نے ہی سورہ اسرافیل نہیں سنا ورنہ قیامت آ گئی ہے۔ بستی کا ہر شخص چیختا چلاتا بھاگ رہا تھا یا بھاگنے کا مشورہ دے رہا تھا اور ہر گھر سے عورتوں بچوں کی چیخو پکار کا شور اٹھ رہا تھا۔ مسٹر رانجھا بھی سر پر ٹوپی رکھ کے دوڑے اور چند منٹ میں ہانپتے کانپتے بدحواسی میں ہکلاتے نمودار ہوئے۔ ہیر رانجھا کے درمیان جو مکالمے ہوئے اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ LDA والے اس ناجائز تعمیر ہونے والی برسوں پرانی آبادی کو گرانے کے لیے بلڈوزر لے آئے ہیں اور انہوں نے مکینوں کو صرف 1 گھنٹے کی مہلت دی ہے کہ وہ جو سامان اٹھانا چاہیں اٹھا کے نکل جائیں۔ یہ معاملات بہت عرصے سے ٹل رہا تھا۔ کبھی علاقے کا کوئی نمائندہ اپنے ووٹ پکے کرنے کے لیے اس ظلم کے خلاف احتجاجی مہم چلا دیتا تھا تو کبھی عدالت سے عارضی حکم التوا حاصل کر لیتا تھا۔ کبھی یہ معاملہ سیاسی رخ اختیار کر لیتا تھا تو کبھی انسانی مجبوری کا مسئلہ بنا دیا جاتا تھا۔ تاہم جو غیر قانونی تھا وہ LDA کی نظر میں اپنے وجود کا کوئی جواز نہیں رکھتا تھا۔ مسٹر رانجھا کی حالت غیر تھی۔ ہیر چیخ چیخ کے ظالم حکومت کے کارندوں کو گالیاں بھی دے رہی تھی، رو بھی رہی تھی اور سامان بھی سمیٹ رہی تھی۔ خود میں نے بڑی عجلت میں اپنا اور رئیس کا سامان اٹھایا۔ میں واضح طور پر بلڈوزر چلنے کی آواز بھی سن رہا تھا اور گرنے والے مکانوں کا شور بھی۔ کئی برس گزر جانے کے بعد اکثر لوگوں نے پکے مکان بنائے تھے۔ دیو ہیکل مشینوں کی طاقت کے سامنے یہ ریت کی دیوار سے بھی کمزور ثابت ہوئے۔ ٹین کی چھتوں کے، اینٹوں کی دیواروں کے اور سامان کے گرنے اور ٹوٹنے پھوٹنے سے جو شور بلند ہو رہا تھا اس میں وہاں رہنے والوں کے چیخنے چلانے، گالیاں کوسنے اور بد دعائیں دینے کا شور بھی شامل تھا۔ بالآخر ہم بھی بھاگے۔ مسٹر رانجھا نے آخری وقت میں بڑی پھرتی دکھائی۔ گلی میں ٹریفک جام تھا، لوگ ایک ساتھ نکلنا چاہتے تھے۔ ان کے سروں پر بکس تھے اور ہاتھوں میں بھی سامان تھا۔ گھر کا ہر فرد، عورت اور بچے، بوڑھے اور جوان کچھ نہ کچھ اٹھائے ہوئے تھے اور اس ظلم کے خلاف فریاد کرتے بھاگ رہے تھے۔ کچھ عورتیں اونچی آواز میں رو بھی رہی تھیں، ان میں ہیر بھی شامل تھی۔ اس گلی سے نکلنا ہی بڑا مشکل کام تھا۔ 2 صندوق اور ایک بیگ اٹھا کے اس ہجوم سے گزرنا جو تنگ گلی میں پھنسا ہوا تھا رینگ رہا تھا انتہائی صبر آزما جدوجہد تھی۔ بالآخر میں گلی کے آخری حصے میں طلوع ہوا اور میں نے سارا سامان سڑک کے کنارے رکھ دیا۔ مسٹر رانجھا مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں یہاں رک کے ہیر کا انتظار کروں اور جب وہ ہجوم سے برآمد ہو تو اسے یہاں سامان کے ساتھ ہی رکھ دوں۔ پھر وہ دوسرا پھیرا کرنے کے لیے گلی میں یوں گھس گئے جیسے کوئی طوفانی دریا میں دارے کے خلاف تیرنے کے لیے چھلانگ مار دے۔
میں اس شخص کی ہمت کی داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ اس نے 1.5 گھنٹے میں 3 چکر لگائے، اپنے گھر کا بیشتر سامان فرنیچر کے سوا لانے میں کامیاب رہا۔ فرنیچر 2 چارپائیوں، ایک الماری، نعمت خانے اور ایک میز پر مشتمل تھا۔ یہ سب چیزیں برسوں پرانی تھی، انہیں اٹھانے کی نہ مہلت تھی اور نہ مسٹر رانجھا میں ہمت۔ ہیر سامان کے پاس بیٹھی مسلسل رو رہی تھی اور اپنے سوا سب کو کوس رہی تھی، خواہ وہ اس المیے کا ذمہ دار تھا یا نہیں۔ مثلاً میں منحوس تھا کہ میرے قدم رنجا فرماتے ہی بسا بسایا گھر اجڑ گیا۔ میں نے اسے بہت تسلی دی اور ڈائلاگ بھی بولے کہ شاید اس میں بلائی ہو اور خدا اپنے نیک بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، مایوسی گناہ ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کا دل اپنے گھر کی تباہی پر سخت دکھی تھا۔ میں خود بھی دکھی اور پریشان، لوگوں کے بے گھر ہونے کا یہ منظر دیکھ کے دکھی ہو گیا تھا۔ وہ سینکڑوں خاندان تھے جن کے سر پر اچانک چھت نہیں رہی تھی اور ان سب کو یہ فکر لاحق تھی کہ ان کی رات آج کہاں اور کیسے گزرے گی۔ کچھ پہلے سے طے شدہ ٹھکانوں کی جانب روانہ ہو گئے تھے، مگر اکثریت ابھی سڑک کے کنارے اپنے سامان کے ڈھیر پر ایسے بیٹھی تھی جیسے لٹے پٹے مہاجروں کے قافلے۔ یہ تو ایک دن ہونا تھا۔ مسٹر رانجھا بار بار ٹوپی اٹھا کے اور سر کی جلد کھجا کے آہ سرد کے ساتھ کہتے تھے۔ بالآخر ہیر نے چلا کے کہا، اوئے نامراد، اتنی دیر سے ایک ہی بات کہہ رہا ہے بڈھے طوطے، یہ ہونا تھا تو پھر تو نے کیا سوچا تھا؟ ادھر سڑک کے کنارے ہی زندگی گزرے گی، اب کیا ہوگا یہ سوچ۔ ہاں سوچ، تو بھی، خالی رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ان کے ساتھ میں بھی پھنس گیا تھا، اگر یہ سب ایک دن کیا 1 گھنٹے بعد ہوتا تو مجھے پتہ بھی نہ چلتا۔ اب میرا سب سامان نہ جانے کہاں جاتا۔ اگر مسٹر رانجھا اس سامان کو اٹھاتے تو پھر انہیں اتنے بڑے شہر میں تلاش کرنا مشکل ہو جاتا۔ میں رئیس کا دوست اور ان کا مہمان تھا۔ ہیر اسے اپنا بھائی کہتی تھی، خواہ اس سے دہی بلے اور جلیبی کھانے کے لیے ہی کیوں نہ کہتی ہو، مگر میں اسے اس حال میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا۔ میں ان کے برے وقت میں شریک ہونے پر مجبور تھا اور یہ ناممکن تھا کہ میں اپنا سامان اٹھا کے کسی ٹیکسی رکشے میں رکھوں اور کہوں کہ اچھا بھائی ہم تو چلتے ہیں، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ میں بڑے شش و پنج میں مبتلا تھا۔ میں اس شخص کی طرح اپنے آپ کو مجرم محسوس کر رہا تھا جس کی جیب میں درد کی دوا ہو، مگر وہ کسی ضرورت مند کو اس خیال سے نہ دے کہ اس کی ضرورت مجھے بھی پڑ سکتی ہے۔ آج شام ایک مکان مجھے ملنے والا تھا، مگر میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہیر رانجھا کو وہاں عارضی پناہ کی پیشکش کروں یا نہ کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اٹک جائیں ہمیشہ کے لیے اور انہیں نکالنا مشکل ہو جائے۔ میں LDA تو ہوں نہیں کہ بلڈوزر لے کر چڑھائی کر دوں۔ میں اور شادو ان کے ساتھ کیسے رہ سکتے تھے؟ 5واں شخص رئیس تھا، 2 کمرے اور 2.5 خاندان۔ بالآخر میرے اندر کا مزاحمت کرنے والا خود غرض انسان ہار گیا اور میں نے انہیں تسلی دی، ایک مکان ہے میرے پاس، فی الحال ہم سب وہاں رہ سکتے ہیں جب تک تمہارا کوئی اور انتظام نہ ہو۔ وہ رونا دھونا بھول گئی۔ مکان ہے تمہارا اپنا؟ میں نے کہا میں نے کرائے پر لیا تھا، شام کو قبضہ ملے گا۔ 1000 روپیہ مہینہ کرایہ ہے۔ 1000؟ ہیر نے چیخ ماری، اتنا تو ہم نہیں دے سکتے۔ مسٹر رانجھا نے سر ہلایا، اتنی کمائی نہیں ہوتی پورے مہینے میں۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کی شربت کی ریڑھی اچھی چلتی ہوئی جگہ پر تھی اور وہ شربتوں کے مکسچر اور بیجوں کے مغز سے جس قسم کے مریضوں کا علاج کرتا تھا وہ بھی اچھے خاصے بیوقوف ہوتے تھے، چنانچہ اچھی خاصی رقم دے جاتے تھے، مگر کسی انکم ٹیکس افسر کی طرح اس کے بیان کو غلط ثابت کرنا میرا مقصد نہیں تھا۔ میں نے کہا کرایہ میں دوں گا، تم اس وقت تک وہاں رہ سکتے ہو جب تک تمہیں اپنے مطلب کا کوئی مکان نہ ملے۔ مسٹر رانجھا نے خوش ہو کے کہا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ ہیر نے بھی کہا، تم تو فرشتہ بن کے آئے ہو ہماری مدد کے لیے۔ رانجھا نے اسے یاد دلایا، مہمان کو اسی لیے رحمت کا فرشتہ کہتے ہیں۔ پھر کیا خیال ہے سامان اٹھائیں؟ سامان یہاں سے اٹھانا ضروری ہو گیا تھا۔ بستی کے سارے مکان ملبے کا ڈھیر بن چکے تھے۔ آبادی کی جگہ ایک کھلا میدان سا نمودار ہو گیا تھا، درمیان میں صرف ایک مسجد باقی رہ گئی تھی۔ مکانوں میں رہنے والے سڑک کے کنارے
کنارے اپنے اپنے سامان اور بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے رو رہے تھے، حکومتی کارندوں کو گالیاں دے رہے تھے اور حسرت سے اس جگہ کو دیکھ رہے تھے جسے وہ اپنا سمجھ بیٹھے تھے۔ شاید ان کی اکثریت ایسے ہی آباد اور برباد ہونے کی عادی تھی اور وہ سوچ رہے تھے کہ اب کس طرف کا رخ کیا جائے اور خانہ آبادی کے لیے کس جگہ پر قبضہ کیا جائے جہاں سے انہیں پھر 2-4 سال کوئی نہ اٹھائے اور انہیں شہر سے زیادہ دور بھی نہ جانا پڑے۔ میں ایک ریڑے والے کی خدمات حاصل کرنے گیا تو ایک خستہ حال ریسٹورنٹ میں چائے کے ساتھ پاپے بھی کھائے۔ 11 بجنے والے تھے اور میں نے ناشتہ تک نہیں کیا تھا کہ بستی اجاڑنے والے شیاطین آ گئے۔ ان کے ساتھ پولیس بھی ٹرک بھر کے آئی تھی اور ایک DSP بھی تھا تاکہ بستی والوں کی طرف سے مزاحمت ہو تو لاٹھی چارج سے ختم کر دی جائے، مگر ایک تو بستی والے ذہنی طور پر اس قیامت صغریٰ کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے تھے، دوسرے ان میں مزاحمت کا حوصلہ بھی نہ تھا۔ اب پولیس انہیں سڑک کے کنارے سے بھی سامان اٹھانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ یہ تماشا دیکھنے کے لیے راہ چلتے لوگ بھی رک جاتے تھے۔ اس سے ایک بھیڑ لگ گئی۔ ایسے لوگوں کی اپنے پیارے پاکستان میں کمی نہیں جو صرف تماشا دیکھتے ہیں۔ تماشا کیسا بھی ہو، اپنے ہی گھر میں آگ لگنے کا ہو یا اپنا ہی گھر لٹ رہا ہو، وہ زیادہ سے زیادہ اپنی بے بسی پر رو سکتے ہیں اور فریاد کر لیتے ہیں۔ میں نے رانجھا کو پتہ سمجھایا، تم چل کے سامان اس گھر کے دروازے پر رکھو، میں جاتا ہوں وکیل کے پاس۔ وکیل کے پاس کیوں؟ ہیر نے کہا۔ رانجھا نے اسے سمجھایا، یہ کیس کریں گے کارپوریشن پر، ہمارا مکان گرا دیا۔ میں نے کہا وہ مکان کا مالک ہے، اگر مل گیا تو ابھی چابیاں لے لوں گا، ورنہ تمہیں شام تک انتظار کرنا پڑے گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی پوچھے تو بتا دینا کہ ہم نے وکیل صاحب سے مکان کرائے پر لیا ہے، شام تک وہیں بیٹھے رہنا۔ جب ریڑے پر سامان کے ساتھ مسٹر رانجھا اور ہیر بھی آگے تو میرے ہاتھ میں صرف ایک بیگ رہ گیا۔ اس میں میرے کپڑے تھے اور ان کے درمیان میں نے بڑی احتیاط سے ریوالور چھپایا تھا۔ اس میں میری چیک بک بھی تھی، میرا نیا بنا ہوا شناختی کارڈ بھی تھا۔ ریڑے کے روانہ ہوتے ہی میں نے رکشہ تلاش کیا۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ صبح رئیس سے ملوں گا اور شیامہ کی ڈیوٹی لگاؤں گا کہ جیسے ہی شاہ جی نمودار ہو مجھے بتا دے۔ اسے آج شادو کی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ لے کر آنا تھا۔ میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ نرس کو بھی رشوت دے کر اپنے ساتھ ملا لوں گا اور اسے کہوں گا کہ وہ شاہ جی کی رپورٹ فوراً لیڈی ڈاکٹر کے سامنے نہ رکھے، بلکہ جتنی دیر ہو اتنا اچھا۔ اسی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بے خوف و خطر جاؤں گا شادو سے ملنے، اور اگر وہ مان گئی تو اسے کہوں گا کہ چل نیک بخت، اپنا ٹھکانہ بن گیا، جو سامان اٹھانا ہو اٹھا لے اور چل میرے ساتھ۔ لیکن صبح صبح شروع ہونے والی کارروائی سے میرا سارا پروگرام گڑبڑ ہو گیا تھا۔ میں اس امید کے ساتھ شاہ جی کے ڈیرے پر پہنچا کہ شاید ابھی وہ اسپتال میں ہوگا۔ گزشتہ روز بھی وہ اسی وقت اسپتال گیا تھا۔ 10 بجے سے پہلے لیڈی ڈاکٹر بھی نہیں آتی تھی۔ ڈاکٹر مشہود جیسے بہت کم تھے جو وقت پر ڈیوٹی کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ تصدیق کے لیے میں نے شاہ جی کی گاڑی تلاش کی، مگر گاڑی وہاں نہیں تھی جہاں ہمیشہ کھڑی رہتی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں گیٹ سے داخل ہوا اور زینے کے پاس رک گیا۔ اوپر والا دروازہ بند تھا، اس دروازے کے پیچھے شادو تھی۔ اس کے تصور نے مجھے بے قرار کر دیا۔ میں نے بیگ میں سے ریوالور نکالا اور پتلون کی جیب میں رکھ لیا۔ پھر میں نے بیگ کو ایسی جگہ رکھا جہاں اسے ایک نظر میں کوئی نہ دیکھ پائے، لیکن مجھے فرار ہونا پڑے تو میں آسانی سے بیگ اٹھا کے نکل جاؤں۔ اوپر جانے سے پہلے میں نے نیچے کے حال میں دیکھا، مگر وہاں نہ عامر تھا نہ کوئی اور۔ رات کو فقیروں کے کھانستے تھوکتے، سگریٹیں پھونکتے اور چرس کی بو پھیلاتے فقیروں کا ایک غلیظ بدبودار ہجوم یہاں اپنی اپنی گدڑیاں بچھائے نظر آتا تھا۔ وہ جو اس وقت بھی تاریک حال کی دیواروں میں قید تھی، ان کے بندھے ہوئے بستر دیواروں کے ساتھ ساتھ ایک قطار میں نظر آ رہے تھے۔ میری نظر اس جگہ پر گئی جہاں میں بھی انہی قابل نفرت لوگوں کے درمیان چند راتیں گزار چکا تھا۔ شادو جی، کیا کیا نہ ستم ہم نے سہے آپ کی خاطر، بے گھر ہوئے، فقیر ہوئے، شان چھوڑی، آن قربان کی، عزت نفس گنوائی، خود کو غرق کیا،
اچانک آ گیا، میں کیا کروں گا؟ میرا ہاتھ بے اختیار اپنے ریوالور پر گیا۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ شاید تو مجھے کہیں چھپا دے اور جب اس کا باپ باتھ روم میں ہو تو میں نکل جاؤں۔ دوسری صورت مقابلے کی تھی، اس کا مقابلہ میں خالی ہاتھوں سے نہیں کر سکتا تھا، مجھے تو اس کو بھی اتنی مہلت نہیں دینی تھی کہ وہ ریوالور نکال کے مجھے گولی مار دے۔ وہ غصے کا انتہائی تیز اور بلڈ پریشر کا مریض بھی تھا، مجھے دیکھتے ہی وہ غصے میں آتش فشاں کی طرح پھٹ جائے گا اور سوچے سمجھے بغیر وہ مجھے شوٹ کر دے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہوگی، اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کہاں ہوگی؟ ویسے وہ سوچ سمجھ کے قتل کرنے کا بھی اہل تھا۔ اس نے فیقے کو بڑے سکون سے سزائے موت سنائی تھی اور اس پر فوری عمل درآمد کا حکم رئیس کو اور مجھے دیا تھا۔